اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ سبھی کا میں سید نظر فاطمہ ہمارے اس پروگرام مکارم الاخلاق میں، وہ پروگرام جہاں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ اخلاقیات جو ہر روز پست سے پستر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ساری عبادتیں ان اخلاقیات کے بنا ہماری بےمانی نظر آتی ہیں، تو کیوں نہ اپنی ان اخلاقیات کو بھی سنواریں تاکہ ہماری عبادات بھی اور بہتر سے بہترین ہو سکیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ایثار اور قربانی ہے، اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گے عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اولاً بہت شکریہ آغا آپ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں۔ خدا آپ کے علم میں اور آپ کی اسی طریقے سے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت اللہ شکریہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آمین۔ آغا جیسا ہم نے کہا کہ ہمارا موضوع آج ایثار ہے، قربانی ہے، سیکریفائس ہے۔ ہم جب قربانی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی عام سی اور سمجھی ہوئی بات ہے کہ نہ صرف دین اسلام میں بلکہ انسانیت کے پیمانے پر اگر کسی کو کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے، کسی کے لیے عزیز بننا ہے، تو قربانی ایک بہت ہی آسان سا راستہ ہے۔ اگر ہم دینی اعتبار سے بات کریں کہ ہم ایک صرف اخلاقی اعتبار سے نہیں بلکہ دینی اعتبار سے بات کریں تو قربانی کا ایمان سے کیا لینا دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، اگر آپ دین کو ملاحظہ کریے اور ایمان کو ملاحظہ کریے تو ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ایثار ہے۔ حتیٰ جن حضرات نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، ہم تک تعلیمات پہنچائی، ان حضرات نے جو سب سے بڑی چیز ہم سب کو دکھایا وہ ایثاری تھا۔ وہاں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جن کے ذریعے دین پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ذریعے دین پہنچا، یہ ان کے ایثار کے جذبے کو آپ دیکھیے۔ بعض اوقات کبھی بعضوں کو لگتا ہے کہ یہ وظیفہ تھا، وظیفہ ایک مرحلے تک تھا، اس کے بعد ان کا ایثار تھا۔ اسی وجہ سے بعض مقامات میں ملتا ہے کہ جب نبی اکرم لوگوں کو آ کر دعوت دیا کرتے تھے کہ اسلام لاؤ، دین لاؤ، اور لوگ منع کرتے تھے تو نبی اکرم کی ڈیوٹی ختم، وظیفہ ختم، کیونکہ قرآن کہتا آپ پر فقط پیغام پہنچانا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اب نبی کا جانا، نبی کا ان کے لیے خاص مہمان نوازی کرنا، حتیٰ قرآن نے نبی اکرم کو ایک مقام پہ کہا لعلک باخع نفسک، آپ اپنی جان دے دیں گے۔ یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ ایثار پر ہی دین کا ایک اہم رول ادا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ کہا جائے کہ ایمان سے ایثار کا کیا تعلق ہے تو واقعا دین و ایمان میں ایثار ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ حضرت امیر ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ الایثار احسن الاحسان، احسانات میں سے سب سے احسن احسان ایثار ہے۔ وَأَعْلَى مَرَاتِبِ الْإِيمَانِ، اور ایمان کے مرتبوں میں سے ایک بہت بڑا مرتبہ ایثار ہے۔ یعنی عجب ہے، یعنی ہمارے ہاں ایمان کے مرتبے ہیں نا، مومن سب ایک جیسے تو نہیں ہے، سب مومن ہیں لیکن ہر ایک کے اپنے اسٹیپ ہیں اور مرتبے، جیسے جناب سلمان و جناب ابوذر۔ یہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ اعلی مراتب الایمان، ایمان کا ایک بڑا مرتبہ کیا ہے؟ ایثار ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان قربانی کا جذبہ رکھتا ہے اور ایثار کا، اس کا ایمان بہت بلند ہے۔ میرے ایمان کی پہچان فقط میرے مسجد میں زیادہ بیٹھنے سے نہیں ہوگی، میرے 10 رکعت نماز زیادہ پڑھنے سے صرف نہیں ہوگی، مراتب الایمان کو طے کرنے کے لیے ایثار میری زندگی میں کتنا ہے۔ حتیٰ ایک مقام پر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تکمل المکارم الا بالعفاف والایثار، انسان کا مکارم، وہی جو آپ کے پروگرام کا نام ہے مکارم الاخلاق، مکارم الاخلاق کسی کا مکمل ہی نہیں ہے جب تک اس کے اندر یہ 2 کوالٹی نہ آئے، ایک عفاف پاک دامنی، ایک ایثار۔ یعنی انسان جب تک پاک نہ ہو اور جب تک اس کے اندر ایثار نہ آئے، اصلاً مکارم الاخلاق کامل نہیں ہوں گے۔ اور مکارم الاخلاق تو وہ اہم چیزیں پیغمبر فرماتے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا تاکہ میں مکارم الاخلاق کو مرحلہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ مکارم الاخلاق کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک آپ کے اندر یہ 2 کوالٹی نہ ہو، عفت، پاک دامنی، اور یہ پھر بیچ میں کہہ رہا ہوں
کہ عفت کا تعلق فقط خواتین سے نہیں ہے، جی مردوں کو بھی پاک ہونا ہے، کیونکہ ہماری بھی نگاہیں پاک ہو، ہماری بھی زبان پاک ہو، ہمارا بھی شکم پاک ہو. بہت تو اچھا. عفت کا معنی بڑا عظیم ہے. جی عفت اور ایثار ان دو کے بغیر اصلاً کسی کا اخلاق کامل اور کمپلیٹ نہیں ہوتا. بس ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے ایثار کا. ہم یوں نہ سمجھتا، ایک حدیث عرض کروں جو ایمان کی بہترین دلیل ہے وہ حضرت امیر کا شیعہ ہونا ہے. جی یعنی بے شک. انسان مومن نہیں ہے جب تک حضرت امیر کا شیعہ نہیں ہے. محبت جب تک ان کی امام عسکری علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے شیعۃ علی، کیونکہ مومن یہ ہیں. ان کی کوالٹی دیکھیے کیا ہے، شیعۃ علی ہم الذین، شیعہ علی کون ہے؟ ہم الذین یؤثرون اخوانہم علی انفسہم. شیعہ علی وہ ہے جو اپنے بھائی کو، بھائی سے مراد وہ سگا بھائی نہیں، جی یہی مومن بھائی، جی اپنے آپ پر اپنے بھائی کو مقدم کرے. ایثار کا معنی تو یہی ہے نا. حضرت یہ شیعہ علی ہے. یعنی اگر شیعہ علی ہے تو ہو سکتا ہے خود پیاسا ہو لیکن دوسرے کو دوسرے کو پانی پلانا، ہو سکتا ہے یہ ضرورت اس کو لیکن دوسرے کو دینا. یہ حضرت نے پہچان بتائی. خود جملہ بھی کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ہو سکتا ہے کسی خود ضرورت ہو، لیکن چونکہ جس کا شیعہ ہے، جس کا چاہنے والا ہے، جس کا پیرو ہے، اس کے گھر سے روٹیاں اس وقت گئی ہیں جب اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے. تو یہ حضرت ایمان اور ایثار کا بڑا گہرا تعلق ہے. بہت عمدہ ہے آقا، بہت عمدہ. اتنی اچھی تشریح اس کی ایک اور کی نہیں جا سکتی تھی، اور یقیناً ایک کشش اپنے آپ اس عمل میں آ جاتی ہے جس کو اہل بیت اطہار سے جوڑ دیا جاتا ہے، ان کے کردار سے جوڑ دیا جاتا ہے. یہ جب اتنا عظیم عمل ہے اور ایمان کو اس قدر بلند کرتا ہے، ہم کیسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے اندر اس جذبے کو پیدا کریں؟ کیونکہ آقا اگر ہم بات کریں قربانی کی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا تو ہم بتا دیں گے کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں چاہیں کہ یہ جذبہ ہمارے اندر پنپے اور ہم سکھائیں، اپنے بچوں کی تربیت اس اعتبار سے کریں، تو یہ ایثار قربانی اپنے اندر کیسے لائیں؟ دیکھیے ایک چیز تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنے بھی یہ صفات حسنہ ہیں جو آپ کا پروگرام کا نام ہے مکارم الاخلاق، یہ اخلاقی مکارم اگر مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے تو مجھے نبی و آل نبی کے گھر سے ہمیشہ وابستہ ہونا ہوگا، کیونکہ یہیں سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور قرآن نے بھی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پہلا کام تو یہ ہے کہ میں ان ہستیوں کے جب سیرت کو بیان کروں یا پڑھوں یا جب تاریخ ان کی پڑھوں تو ایک ہسٹری سمجھ کے نہ پڑھوں. ان کی زندگی کو جب میں مطالعہ کروں اور ان کی زندگی کو جب دیکھوں تو ان کی زندگی کو میں کیچ کروں اور اپنے وجود میں اپلائی کروں. اور یہ سخت ہے، شاید ہو سکتا ہے ایک آدمی کے لیے 10,000 صفحے تاریخ کے پڑھنے آسان ہوں لیکن 10 صفحوں پر عمل کرنا سخت ہو. بہت اچھا. یعنی میں ہو سکتا ہوں 10 کتاب پڑھے ہوئے ہوں ایثار پہ، لیکن میں اپلائی کر رہا ہوں کتنے پہ عمل پہ رہا ہوں. تو ایک روز مرہ کی، اسی وجہ سے ہمارے ہاں بار بار سیرت اہل بیت، بار بار سیرت نبی بیان اس وجہ سے کی جاتی کہ آپ اپنے اوپر اپلائی کرو. مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک مشہور مثال دوں جو سب جانتے ہیں، وہ شب ہجرت کا واقعہ. اب اگر آپ شب ہجرت کے واقعے کو دیکھیں کہ وہ من الناس سے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اب اس آیہ کریمہ کو جب آدمی پڑھے، اور حضرت امیر کے بارے میں جب یہ آیہ کریمہ ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خدا کی مرضی خریدتے ہیں اپنے نفسوں کو بیچ کر. انسان رکے، کیا کیا حضرت امیر نے؟ یہ ایثار ہے. اپنی جان دے دی، یعنی گویا تلواروں کے درمیان پیغمبر اکرم. حتیٰ یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ خدا نے 2 ملائکہ سے کہا کہ دیکھ لو یہ 2 بھائی ہیں، ایک نے اپنی جان کو اس حد تک خطرے میں ڈال دیا، تم میں سے کون ہے جو یہ مرنے کے لیے پہلے تیار ہو کہ اپنی عمر دوسرے کو دے دے؟ یہ خدا ان بندوں کو کیوں یہ ملائکہ کو تانا نہیں دے رہا ہے؟ ملائکہ کو بھی یہی بتا رہا ہے کہ اگر ایثار و محبت و الفت تمہیں بھی سیکھنا ہو یہی ہستیاں ہیں، انہی سے سیکھو، یہی بتائیں گے. لہٰذا جب ہم ان واقعات کو پڑھیں ان حضرات کے تو فقط ہسٹری سمجھ کے 2 مرتبہ واہ واہ کر کے سبحان اللہ کر کے بات ختم نہ کر دیں. میں بھی مولا کا چاہنے والا ہوں. خوب اپنے آپ سے سوال کروں کہ میں نے کب اپنے بھائی کو اپنے پہ مقدم کیا؟ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری تعریف نہ بھی ہو چلے گا لیکن میرے بڑے بھائی کی تعریف ہو جائے؟ دیکھیے ایثار کا معنی صرف مال دینا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات آبرو کے لحاظ سے آپ ایثار کر سکتے ہیں.
چلو یہاں بھائی کا نام ہو جائے، کیا چلو یہاں ہمارے دوست کا نام ہو جائے، یہاں میں نہیں رکتا، میں کہتا ہوں نہیں، یہاں تو میرا نام ہونا چاہیے. بس ان ہستیوں کا اگر آپ پڑھیں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا ایثار کو اپنی حد تک اپنے اندر لے آنا. دوسرا مرحلہ اگر ہم ایثار کو اپنے اندر اپلائی کرنا چاہیں تو ہم مخلوقات کی نسبت، دیکھیں بہت اہم ہے، ہم نے دین کو آ کر نماز و روزہ و حج میں ختم کر دیا. ہم کو لگتا ہے کہ جتنے ثواب ہیں اسی میں، اس کے علاوہ نہیں ہے. مجھ سے اگر مثلا کوئی کہے کہ خوب آپ ایسا کریے، تھوڑا سے مسجد جو ہے دیر میں جائیے گا، لیکن یہ بیمار ہے، ان کو دکھا کے چلے جائیے. ارے نہیں، نماز نہیں ارے چھوڑیں. ہماری نماز کا ٹائم ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ابھی میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ بندگی کا پورا معنی کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ساری بندگی جا کر مسجد میں ہوگی اور امام بارگاہ میں ہوگی، روڈ اور بازاروں پہ بندگی نہیں. اس کا مطلب خلق خدا کی خدمت کا معنی میں نہیں سمجھا. جس دن مجھے صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ خلق خدا کی خدمت کا ثواب کیا ہے، میرے اندر ایثار آ جائے گا. مطلب امام معصوم فرماتے الماشی فی حاجت اخیہ کالسائی بین الصفا والمروہ. اگر کوئی اپنے ایک بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نکلتا ہے، پوری کر پائے نہیں کر پائے، ہم بہت سی چیزیں لوگوں کی نہیں پوری کر پاتے لیکن کوشش کرتے ہیں. حضرت کہتے ہیں یہ کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے صفا و مروہ کے درمیان چل رہا. یعنی آپ 10 دفتروں میں گئے، اوپر نیچے سیڑھی پہ آئے گئے اپنے ایک بھائی کے لیے، مولا فرماتی ہے سیڑھی سے اوپر نیچے نہیں ہو رہے تھے، تم صفا و مروہ کے درمیان. آج کتنے لاکھوں خرچ کرنے ہوتے ہیں صفا و مروہ کے. اب اگر یہ چیز میرے ذہن میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ایثار کا میرے وجود میں، چونکہ میں نے عبادتوں کو ایک الگ جگہ پر سمجھا ہے، لہٰذا اگر ایثار کو لے آنا ہے تو ہمیں خلق خدا کی خدمت کی نسبت بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں سمجھوں گا کہ خلق خدا کا ثواب کتنا ہے تو میں کہوں گا چلو ٹھیک ہے، میں آدھا گلاس پانی پی لیتا ہوں، پی لینے دو، کیونکہ میں اس کے عاقبت کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام کہاں آئے گا. لہٰذا ہم اپنے دائرے بندگی کو تھوڑا وسیع کریں، اپنی نظر کو تھوڑا وسیع کریں کہ بندگی انہی چیزوں میں تمام نہیں ہوتی ہے. بندگی مخلوقات کی خدمت میں بھی ہے، ماں باپ کی خدمت میں بھی ہے. یہاں ایثار کرے گا آدمی، مثلا ماں باپ کی نسبت اسے نیند آ رہی ہے لیکن اس سے چاہتا ہے کہ اگر میں جاگ گیا تو میری امی بہت مطمئن سو جائیں گی. یہاں پر جو تم نے اپنی نیند کو قربان کر کے اپنی ماں کو سونے دیا ہے تو یاد رکھنا یہ تمہارا جاگنا تمہاری نماز شب سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو ایثار کے مطلب کو ایک مرتبہ سمجھ جائے آدمی تو اپلائی کرنا آسان. ہم یہ سمجھتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں اکثر ہمارے یہاں. خیر آپ تو ہیں ہی عالم، آپ کے پاس بھی بہت کچھ آتا ہوگا کہ مولانا صاحب یہ حاجت پوری ہو جائے، اس کا وظیفہ بتا دیجئے، وہ حاجت پوری. یعنی ہم نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ صرف نماز روزہ انہی کو سمجھ لیا ہے، جبکہ خلق خدا بہت عظیم عبادت ہے. ان کی زبان اور دل سے نکلا ہوا ایک دعا کا جملہ آپ کے لیے کون سی مشکلیں آسان کر دے گا، آپ سوچ بھی نہیں پتا چل پائے گا. روایت میں ہے کہ وہ خدا کو راضی کرنے کا سب سے تیز راستہ ماں باپ کو راضی کرنا. سبحان اللہ. یہاں پر آدمی ہے ایثار کا. مولانا صاحب یہی میرا اگلا سوال کہ جیسے ایثار اور قربانی انسان کرتا ہے تو خدا کو راضی کرنا اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتا ہے. ایسی اور کون سے فوائد اللہ نے اس عظیم عمل کے لیے رکھے ہیں؟ کیونکہ آسان نہیں ہے ایثار اور قربانی، بالکل بھی آسان نہیں ہے. انسان چھوٹی سی چیز میں بھی چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، بڑی چیزوں میں تو خیر بہت دور کی بات ہے. ہم چاہیں تو ہم ٹرین میں ایک اچھی جگہ کسی کو نہیں دے پاتے ہیں. یہ اتنی چھوٹی سی بات بھی، اتنا چھوٹی سی قربانی بھی ہم نہیں دے پاتے ہیں. تو یہ مشکل عمل ہے، تو اللہ نے اس کے بدلے میں کیا کچھ رکھا ہے پھر زندگی کو کامیاب بنانے کے، اور آخرت میں پھر کیا کچھ ہے ہمارے؟ دیکھیں اگر آپ روایات میں دیکھیں تو دنیاوی فائدے بھی ایثار کے بیان کیے گئے ہیں اور اخروی فائدے بھی بیان کیے. میں اس دنیا میں ایک کام جو ہر آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ میری لوگوں کے دلوں میں عزت ہو جائے، بہت اچھا ہے، لوگ میری بات ماننے لگیں، لوگ میرے تابع ہو جائیں. یہ ہر آدمی اسی پہ مرا جا رہا ہے. بالکل صحیح. کہ میں اگر کسی پارٹی میں جاؤں، میں کسی شادی میں جاؤں، لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ میرا احترام کریں. آپ کن چیزوں کے ذریعے احترام کرانا؟ آپ سوچتے ہو کہ آپ بڑا کپڑا پہن کے جا رہے ہو، اچھی گاڑی، یہ احترام نہیں کریں، تھوڑا دباؤ میں آئیں. جیسے ہی آپ ہٹیں گے دوبارہ آپ کے بارے میں شروع ہو جائیں گے. اگر آپ ان کی نسبت دل میں جگہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہترین ذریعہ ایثار ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو محبت آئے گی وہ آپ کے ظاہری کپڑے اور گاڑی کو دیکھ کر نہیں آئی ہے،
وہ اس کی قلبی محبت ہے. وہ حد یہ ہے کہ آپ چلے جائیں گے اور کوئی آپ احسن کے خلاف کچھ بولے گا تو وہ وہ آپ کا آپ کے لیے بہترین لڑ ایک جائے گا. مدافع ہوگا، ڈیفینس ہوگا. روایت ہے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے، مالا یسارو یسترق الاحرار، اگر ہم ایثار کے ذریعے لوگوں کو اپنا، یہاں پہ تعبیر غلام بنانا، غلام جی بنانا یعنی جی اپنا قریبی بنانا. جی غلام کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی ساری باتیں مانتا ہے، آپ کے ہمراہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کھڑا کھڑا. مولا فرماتے وہ چیز جو تمہارا ملازم کسی کو بنا سکتی تمہارا ایثار ہے، سبحان اللہ. تمہارا ہمنوا بنا سکتی ہے، تمہارے ساتھ کچھ لوگ حامی بن کر آئیں گے. سبحان یہ تمہارا ایثار ہے جو تمہارے وجود میں لاتا ہے. یہ ایک فائدہ ہوا کہ اپنا حامی پیدا کرنا، اپنے سپورٹر پیدا. یہ تو بہت آدمی اس دنیا میں چاہتا ہے، بالکل. بس ایک یہ فائدہ ہوا. دیگر اگر ہم آخرت کا فائدہ کریں تو روایت کہتی ان للہ اول جنتن لا يدخلها الا ثلاثہ، اللہ کی ایک جنت ہے. اب جنت کے اپنے اپنے جی مرحلے، جی جو کہا ادخلی فی جنتی، جی وہاں پر امام جی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جنت میں، میری جنت، وہ ایک الگ معنی ہے. جی یہاں پر روایت میں کہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا انسان، لیکن اس کے اندر تین چیزیں ہوں. ایک رجل حکم علی نفسہ، واہ. ایک انسان وہ جو اپنے خلاف فیصلہ کرے. اگر میں کسی جگہ پہ ہوں، ایک بات میرے خلاف جا رہی ہے، تو وہاں میں اپنے آپ کو الگ سے ادھر سے نکال لوں کہ ہم کو ہٹا دیجئے، بعد میں بات کریں. نہیں، اگر حق بات پہ ہے تو ہمارے خلاف ہو، میرے گھر کے خلاف ہو، میرے مگر بھائی حق ہے. حق ہے، تو یہ آدمی جنت میں جائے گا. ایک رجل زار اخاہ المومن فی اللہ، ایک وہ انسان جو اپنے مومن بھائی کے دیدار کو جائے خدا کے لیے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں، یہ انسان جو ہے جنت خدا میں جائے گا. ایک وہی جو ہمارا موضوع رجل آسرا اخاہ المومن فی اللہ، ایک وہ جو اپنے مومن بھائی کی نسبت ایثار کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جہاں اس کو ضرورت ہے، ہم واقعاً دیندار ہوتے ہیں لیکن دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی کام ہے، ہم کیسے آپ کو یہ دے دیں. ہم یہ مرحلہ یہ ہے کہ ابھی میرے اندر وہ جذبہ نہیں ہے. چونکہ اخروی ہمیں، شاید میں ایک جملہ کہوں تو سخت ہو جائے، ہمیں جتنا بینکوں پہ بھروسہ ہے واہ اتنا واہ بھی واہ اگر خداوند متعال کی جانب سے دیے گئے اجر پر بھروسہ ہو جائے تو یہ تمام چیزیں پھر ہمیں مذاق نہ لگیں. کیا بات. پھر ہم ان کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ آج ایک پیاسا رہ کر 2 گھنٹہ میں، پھر 2 گھنٹے میں میری جان بھی نہیں گئی، 2 گھنٹہ میں پیاسا رہا، لیکن یہ 2 گھنٹہ میں نے اس کو پانی پلا دیا، اس کا اجر یہ نکلے گا کہ کل مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ 2 گھنٹے کی پیاس اگر مجھے کل جنت میں پہنچاتی ہے، یہ گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. بے شک. یہ اگر میں نے کسی ضعیف کے لیے یہ سیٹ چھوڑ دیا، وہ ضعیف وہاں آ کر بیٹھ گئے، میں ہٹ گیا، میں نے کہا آپ بیٹھ جائیے، مجھے معلوم ہے کہ میں تھک جاؤں گا، مجھے 1 گھنٹے کا سفر کرنا ہے، لیکن یہ جو میرا ایثار ہے، کل قیامت میں گھنٹوں جو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا وہ کچھ کم ہو جائے گا. یہ ان چیزوں پہ اگر آدمی کا یقین ہو جائے نا، معاشرہ بدل جائے. اس کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہوا میں ہیں، یہ کہاں حقیقت ہے. یہ خود بتاتا ہے کہ میرا ایمان کس قدر کمزور ہے. بالکل صحیح. مجھے دنیاوی بعض ان چیزوں پہ بھروسہ ہے جنہیں خود اپنے کاموں پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا بات. جن کے یہاں کبھی کبھار دیوالیہ نکل جاتا ہے تو آپ بالکل. کا اصل سرمایہ بھی چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. لیکن خدا کے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے، اور وہ خدا کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں یہ دوں گا اس کے بدلے، لیکن مجھے وہاں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اور ان اداروں پر، ان بینکوں پہ بھروسہ ہوتا ہے جن کے بارے میں خود پتہ ہے کہ ہو سکتا نہ رہیں. بہت اچھا ہے مولانا صاحب. اور یہی جو جملہ آپ نے کہا بہت اچھا ہے کہ ہمارا ایمان ان چیزوں پر تو اتنا پختہ ہوتا ہے کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، سچے ہیں جھوٹے ہیں، مگر وہ خدا کے جو سچا ہے، اور ایسا سچا ہے کہ جو کہہ دیتا ہے وہ سچ ہے، اس کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں. خدا میں توفیق دے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ ہم ہر چیز کو اپنے آخرت کے لیے سیو کرنا شروع کر دیں. بالآخر مولانا صاحب، جب اتنی برکتیں اللہ نے ایثار میں اور قربانی میں رکھی ہے، تو اس کے برعکس جو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے کیا خیر، آج تو معاشرے کا درد ہے یہ کہ ایثار اور قربانی غائب ہو چکا ہے معاشرے سے. حد یہ ہے کہ وہ رشتہ جو بہت مشہور ہے ایثار کے لیے، ماں اور اولاد کا رشتہ، اس میں بھی آج ہمیں ایثار اور قربانی بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ جو سیلفشنس ہے، سیلف سینٹرڈنس ہے، جو اپنی ذات کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہو، کسی کے پاس ہو نہ ہو، جب یہ فکر ہوتی ہے انسان کی، تو پھر اس کی دنیا اور آخرت کیسے خراب ہوتی ہے.
دیکھیے ایک تو سب سے بہت اہم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جتنا آپ اپنے آپ کو محدود کریں گے آپ محروم ہو جائیں گے۔ واہ، یہ شاید ایثار کو سمجھنے کے لیے بہت ہے۔ جتنا میں اپنے آپ کو بڑا کروں گا خدا مجھے بڑا رہنے دے گا، کیا بات، جتنا میں اپنے آپ کو سمیٹتا جاؤں گا اتنا ہی مجھے سمیٹ دیا جائے گا۔ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی چادریں جی خود سمیٹتے چلے جا جی، رہے ہیں، اپنا دائرہ کم کرتے، میں، میرا بیٹا، میری بیوی، میرے بچے، بس پھر آپ کا رزق اتنا ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیا بات، آپ کہیے میں، میرا بھائی، میری بہن، میری خالہ، میری پھوپھی، سبحان یہ اللہ، آپ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ کا رزق وسیع ہوتے جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی محدودیت آپ کے وجود میں محرومیت لاتی، محروم ہوتے جاتے۔ یہ سیلفسٹ ہونے کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ محروم ہوتے بہت سی نعمتوں سے، آپ خود اپنے رزق کو محدود کر تنگ لیتے ہیں اور کرتے جا پھر رہے اس کے بعد ہیں، پھر اس کے بعد آپ کرتے شکوے ہیں۔ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مرحلہ، اس کے بعد یہ جو ایثار کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا اور انسان کے اندر، ہم اگر اردو میں بہت اچھے، انحصار طلبی، فقط میں، میرے علاوہ کچھ نہیں، اس کی وجہ سے معلوم ہے دو بری صفت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک حسد، ایک بخل، اور یہ دونوں انسان کو نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی جتنا آپ کے اندر ایثار ہوگا آپ کو حسد کس چیز سے ہوگی؟ آپ تو خود ان نعمتوں کو بانٹ رہے ہو، سبحان اللہ، آپ اپنے آپ کو بعد میں رکھ رہے ہو، اپنے دوست کو آگے کر رہے ہو۔ میں اپنے دوست کو آگے کرتا ہوں کہ نہیں جناب یہاں پر کیمرے کو آپ فیس کتنا کریے۔ اچھا کنیکشن ہے، بہت عمدہ ہے مولانا۔ اب اگر میں یہاں پر آ جاؤں، نہیں میں ہی رہوں سب کے سامنے، یہ دوسرا تو اب کہاں جب سے آئے کوئی گا؟ دوسرا آئے گا تو اب حسد آئے گا جیسے دل ہی میں۔ کوئی دوسرا آیا میرے اندر حسد آئی، کیا بات ہے، ایثار مجھے بچا رہا تھا کہ میرے اندر حسد نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان یعنی اللہ۔ مجھے لگ رہا تھا میں نے ایثار کر کے کسی کو کچھ دیا، نہیں بہت بڑی دولت تم پائے تھے، تم نے اپنے آپ کو حسد جیسی آگ سے سیف کیا تھا۔ اللہ اکبر، تمہارے اندر ایثار کی وجہ سے حسد نہیں آ پا رہا تھا، ایثار کی وجہ سے بخل نہیں آ پا رہا تھا۔ یہ دو بری صفتیں جی سے تم نے اپنے آپ کو سیکور کیا تھا، اور یہ دو صفتیں اگر آ جائیں تو آپ روایت جا کر دیکھیے، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب امرئ، حسد اور ایمان ایک دل میں ایک ساتھ رہتے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، اب پتہ چلا میں نے ایثار چھوڑا، جی حسد آئی، میرا ایمان چلا ساتھ میں گیا۔ ایمان لے گیا۔ بس میرا اپنے آپ کو محدود کر لینا میرے لیے بہت نقصان دہ۔ حتی ایک روایت ہے، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے آفت الدین، دین کے لیے آفت، جیسے آفت کا معنی یہ ہوتا ہے، کبھی کو مشکل، دیکھا ہے مشکل بھی نہ کرے بلکہ یہ کہیں جیسے بیماریاں لگ جاتی ہیں، وبا، جیسے بعض پیڑ کو ہوتا ہے کوئی چیز ایسے کیڑے مکوڑے ہو جی گئے پورے پیڑ کو نابود کر دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، اندر اندر سے وہ پیڑ کھوکھلا ہو چکا ہے، نہ پھل دیتا ہے نہ پتیاں آتی، ایک بیکار۔ پھیلنے والا انفیکشن کہہ لیں۔ احسن تم، جی مولا فرماتے آفت الدین الحسد، دین کی آفت حسد ہے، یعنی تمہارا دین ختم ہو جائے گا، اور یہاں میں اس بیماری کو کیسے دور رکھ سکتا ہوں؟ ایثار کر کے۔ تو میں اپنے آپ کو ایثار کر کے ایک ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچا سکتا ہوں۔ اب اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں، سیلفسٹ ہو جاتا ہوں، صرف اپنے وجود کو دیکھتا ہوں، تو میرے اندر بخل و حسد کا آنے کا مطلب یعنی میرا دین سے دوری ہو۔ بہت عمدہ ہے مولانا صاحب، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ اتنی اچھی گفتگو ہوتی ہے اس پروگرام کے تحت، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ ہماری ان باتوں میں اتنی تاثیر، اتنی برکت دے کہ ہم حقیقتاً ان باتوں کو عمل کے طور پر نہ صرف خود بھی کریں بلکہ معاشرے میں بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے۔ ناظرین محترم، مکارم الاخلاق کا یہ ہمارا ایپیسوڈ ایثار کے اعتبار سے امید ہے کہ جتنا لطف اس گفتگو میں مجھے آیا ہے، آپ ناظرین کو بھی اتنا ہی لطف آیا ہوگا، اور خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم جتنا لطف اپنے کان سے ان گفتگو کو دے رہے ہیں اتنا ہی لطف اپنے کردار سے معاشرے میں پھیلائیں، اپنی ان تمام باتوں کو اپنے عمل میں لا کر، اور انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے مکارم الاخلاق میں کوئی اور اخلاقی پہلو لے کر۔ آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔